بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس مقدس اور مبارک آیت میں اللہ عز و جل نے ایسے آدمی کے لیے اطمینان کو نازل فرمایا ہے جو آدمی دشمنوں کے حصار میں ہو، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہو، حاسدین ہیں، بغض رکھنے والے لوگ ہیں اور کسی انسان کی جان کے درپے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس مبارک آیت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اپنے دشمن کو بھی خدا کے حوالے کرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں کفایت ہے کہ اللہ ہی دشمنوں کو کافی ہو جاتے ہیں، دشمن سے اللہ ہی خود نمٹ لیتے ہیں اور بندے کے لیے نجات کی راہیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس آیت کو اطمینان کے لیے نازل کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا ہر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کا عرش الہی سے تعلق ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفایت کا نور زمین پر نازل ہوتا ہے، اس کی ترتیب یہ ہے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ کا عرش الہی سے تعلق ہے، عرش سے لے کر ملأ اعلیٰ تک، پھر ملأ اعلیٰ سے لے کر اسفل تک، زمین تک، پھر زمین سے ملأ اسفل کہتے ہیں، پھر ملأ اسفل سے لے کر پورے جہان میں اس نور کو جو پھیلایا جاتا ہے، فرمایا اسی نور کفایت کو جو دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے، جو دشمنوں کے خلاف ایک آڑ بن جائے، جو دشمن کے مقابلے میں ایک مضبوط حصار بن جائے، وہ اسی نور کو یہ آیت مبارکہ کھینچ کر لے آتی ہے اپنی طرف، اور پڑھنے والے کی طرف، جو اس آیت کو پڑھ رہا ہو اس کو نور کفایت نصیب ہوتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اللہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، خود ہی نمٹ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنے دشمنوں اور اپنے انبیاء کے دشمنوں کے متعلق فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، گنگے اور بہرے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، عقل سے عاری ہیں، بے وقوف اور پاگل ہیں، جنون کا مرض لاحق ہوا ان کو، یعنی کسی جگہ کے نہیں ہیں، وہ کسی حال میں نہیں رہے، ذلیل الخوار رہیں گے۔ اسی طرح جو آدمی اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی کفایت فرماتے ہیں، قدم قدم پر اس کو دستگیری نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کو آپ مستقل اپنے معمول میں رکھیں، یا اگر خالصتاً کسی دشمن نے آپ کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، آپ کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی، اگر اس کے مقابلے میں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر، بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی پاک ہے تو اپنے بستر پر بیٹھے ہی اپنے آنکھوں کو صاف کرتے ہی اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دے۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو فرمایا اس
اس شخص کے دشمنوں کا اللہ ہی مقابلہ کریں گے اور ان کو قدم قدم ناکامی ہوگی اور پڑھنے والے کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں کہ نماز تو ایک غیر مرئی چیز ہے اور صبر بھی ایک غیر مرئی چیز ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے ایمان والو، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے واسطے سے فرمایا کہ تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ علماء نے یہاں سوال کیا، صبر ایک غیر مرئی چیز، نماز بھی ایک غیر مرئی چیز ہے جس کا وجود نہیں، جو نظر نہیں آتی، وہ کیسے مدد کرے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا ایک خاص تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک قدم قدم پر دستگیری فرماتے ہیں۔ اسی طرح لکھا ہے علماء نے، یہ آیت مبارکہ جس کا تعلق عرش الہی سے، پھر ملأ اعلیٰ سے، پھر ملأ اسفل، پھر پورے جہان میں اس آیت کے نور کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 دانگ عالم اس کا نور پھیلا ہوا، جو دشمن کا تقابل کرنے کے لیے، دشمن کے خلاف اس کے تصور کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہا ہے، فرمایا کہ یہ آیت پھر اس نور کو کھینچ کر اس آدمی تک پہنچاتی ہے، یعنی سمیٹ کر وہ نور سمٹ کر اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اور یاد رہے روحانی دنیا میں چلاتے ہی انسان کو نور ہے۔ نور کی مثال ایسے ہے جیسے گاڑی میں پٹرول نہ ہو تو آدمی چل نہیں سکتا۔ تو یہ انوارات و برکات جب کسی بندے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر بندے کے اندر ایک قسم کا نور داخل ہو گیا، پھر ان انوارات و برکات کی برکت سے اللہ دشمنوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبع نور تھے، اس عالم کو نور بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ نور سے بھری ہوئی ایک مقدس کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر لائے اور دنیا کو اس کتاب کی طرف متوجہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے ساری انسانیت، سارے مسلمانوں کی اسی نور سے حفاظت فرمائی ہے۔ وہی نور ہے جو محفوظ کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، پکڑ دھکڑ کا دور تھا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ پولیس اور فوج، اور وہ اللہ والے تھے، پہنچے ہوئے آدمی، اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا، تو چھپ چھپ کے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے امتی کیوں چھپے ہوئے ہو؟ ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ان کو چوما، فرمایا اب چلے جاؤ، کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے گرفتار کرنے والے میرے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے جاتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مطلوبہ شخص یہی ہے۔ اور پھر کبھی یوں بھی ہوتا تھا، میں کسی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں، میری اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے، گرفتار کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والوں کو خدا یوں محفوظ کرتا ہے، اور جو ان کی حفاظت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حصار کو توڑنے کی کوشش، اللہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت سے مقامات پر ایسے ہوتا ہے، مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔
یہ میرے اور آپ کے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، ہم نتائج فوراً چاہتے ہیں۔ اللہ عذاب علیم میں مبتلا کرتے ہیں اور دیر اور تاخیر کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، چلو 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 اور چلو آگے بڑھو، چلو کتنی ظلم کر سکتے ہو تم، کرو۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ پیس دیا ہے، پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، صفایا کر دیتا ہے۔ انہوں نے تو من اشد منا قوہ کے نعرے لگائے تھے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ عز و جل نے پھر ان کی تباہی کا فیصلہ فرمایا تھا، فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں، تم خدا کی طاقت کو، قوت کو چیلنج کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک ہمارے بزرگ تھے جن کا نام تھا سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو ان کی مقبولیت کو دیکھ کے خطرہ ہوا کہ یہ کہیں ہم سے حکومت نہ چھین لیں، جبکہ اللہ والوں کو حکومت کی کوئی ضرورت، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس چیز کو مطلوب بناتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ ہاں، ان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ حکومت میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، خدا کی مخلوق کی بھلائی کرنے والے ہوں، ایسے ہونے چاہیے لوگ۔ یہ کوشش ہوتی ہے ان کی، لیکن یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم زمام سنبھال لیں، ہم ہی ملک کی لگام سنبھال لیں، ہمارے پاس سب کچھ آ جائے، یوں نہیں کرتے۔ تو اس کو خطرہ ہوا ان کی مقبولیت کو دیکھ کے کہ کہیں یہ میری حکومت پر غالب نہ آ جائے۔ تو اس نے ایک دن خط لکھا، کہا کہ حضرت آپ اس ملک سے باہر جائیں، کوئی سیر و تفریح کے لیے جائیں، کوئی اور معاملات آپ نے کرنے ہوں تو آپ چلے جائیں۔ انہوں نے خط کو پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ سمجھ گیا، بات سمجھ میں آ گئی خوب اچھی طرح۔ جا کے بادشاہ سے کہو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، میں ان قریب اس ملک کو چھوڑ دوں گا۔ وہ اتنی بڑے ولی اور بزرگ تھے حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، 4 لاکھ افراد کو اس بات پر بیعت کیا کہ تم کسی معاملے میں، زندگی کے کسی شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہٹو گے۔ شادی ہے، معاملات ہے، خوشی غمی ہے اور موت فوت ہے، کوئی مسئلہ بھی زندگی کا اگر ہے تو سنت کے مطابق کرو گے۔ جب اس نے اس طرح کی باتیں لکھی تو حضرت روانہ ہو گئے، تو رات کے وقت ملک کی سرحد کو پار کیا، دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اسی وقت رات کے اسی لمحے میں جب وہ بزرگ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس ملک سے باہر نکلے، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی پلٹ گئی ہے، الٹی۔ پریشان ہو گیا، صبح کو اٹھتے ہی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے بتلایا معبرین نے کہ حضرت اسی وقت آپ کے ملک سے کوئی اللہ والے نکلے، اور جب وہ آپ کی سرحد پار کر کے گئے تو آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ کی بادشاہتیں بھی اللہ والوں کی ولایت کی مرہون منت ہیں، مت سمجھو کہ تم بادشاہ ہو۔ تو جس نے بھی اللہ کا حصار توڑا، اللہ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ہم اس چھوٹی سی غیر اہم مختصر سی زندگی پر نظر رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کی لامحدود زندگی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو وہاں پہنچا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو عذاب علیم میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے، تو پھر انسانیت کا احترام لازم ہے، خوب احترام کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، معصوم بچوں سے، عورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہے انسانیت، مذہب ہے تو کم از کم اپنے مذہب کا احترام تو کرو نا۔ پھر تو وہ تو نہیں ہو رہا۔ تو برادران عزیز، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی طرف سے کفایت ہے۔ جو آدمی اس آیت مبارکہ کا اہتمام کرتا ہے، عجیب عجیب مناظر حفاظت کے دیکھے گا، عجیب عجیب مناظر۔
کئی ایک مقامات پر گزرے گا اور اس کو محسوس ہوگا کہ یہاں بھی میرے اللہ کافی ہوئے ہیں، یہاں بھی میرے اللہ کافی ہوئی ہیں۔ دشمن تقابل کرنے کے لیے کھڑا ہے، اللہ اس کی ناکامی کے ایسے اسباب پیدا کریں گے، آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی اور کے ذریعے سے اس کو ناکام کر کے ذلیل و خوار کر دیں گے اللہ پاک۔ قعر مذلت میں، ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی کفایت کو طلب کریں۔ صبح و شام اس آیت کا اہتمام کیجئے پڑھنے کا، آپ 100 مرتبہ پڑھیں اور ہر نماز کے ساتھ 21 مرتبہ۔ اور جو آپ کا زندگی کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، یہ صرف کفایت دشمنوں کے مقابلے میں نہیں ہے، روزی کی بھی کفایت ہے اس آیت مبارکہ میں۔ جو آدمی اس آیت کا پڑھنے کا اہتمام کرے اور نیت میں رزق ہو تو اللہ پاک رزق کے معاملے میں خود کفایت فرمائیں گے۔ جب بھی اسے کوئی ضرورت پیش آئے گی، اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، رزق کی فراوانی ہوگی اور بلا مشقت بلا ذلت اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، ایک ایک راز اس کے سامنے کھولا ہوا ہے، آیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی اور وہ اڑتی جا رہی ہے، عقاب اس کے پیچھے چل پڑا۔ عقاب اس کی طرف پنجے ڈال رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑوں۔ اڑتے 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 وہ تھک گئی، جب ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئی۔ اب درخت گھنا تھا اور عقاب اس اندر سے آ نہ سکتا، یعنی جو اس کی ٹہنیاں تھی قریب قریب اس سے گھس نہ سکے۔ اب اوپر کو اڑتی ہے تو عقاب بیٹھا ہے، نیچے سے شکاری نے نشان بنایا ہوا اسی کا، چڑیا کا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام دیکھیے، اس درخت کی جڑ سے سانپ نکلا، اس کو ڈسا اور وہ جو نشان بنائے ہوئے تھا اس پرندے کا، وہ وہاں سے ہٹا اور عقاب کو جا کے لگا۔ دونوں دشمنوں سے اللہ نے اس چھوٹی سی معصوم سی چڑیا کی حفاظت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرماتے ہیں لیذیق بعضکم علی بعض، یعنی حدیث پاک میں بھی ہے رقاب بعضکم علی بعض، یعنی بعض کی گردنیں ماریں گے، دشمن کے مقابلے میں لڑ جائے گا، اللہ حفاظت فرما دیں گے مومنین کی، مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ جو دشمن منظم طریقے سے آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ ان محفوظ مقبول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو محفوظ ہونے کے لیے دعائیں دی گئی ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ کے ولی بزرگ۔ تو ایک فاحشہ بد کردار عورت تھی، آئی حضرت کو گالیاں دینے لگی۔ اللہ والوں سے بعض اوقات وحشت ہوتی ہے، ان لوگوں کو جو گندی طبیعت کے ہوں ان کی طبیعت میں غلاظت ہوتی ہے، جو اللہ والے ہوں ان سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ سلیم الفطرت لوگ تو محبت کرتے ہیں۔ آئی اور گالیاں بکنے لگی۔ حضرت نے اپنے خادم کو کہا فوراً کہ اس کو جاؤ اس کو تماچا لگاؤ۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گری اور مر گئی۔ حضرت نے فرمایا میں نے اللہ کے قہر کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں غیرت آتی ہے کہ اللہ کے کسی مقبول، اللہ کے نیک بندے کے خلاف کوئی جا کے بات کرے۔ دو گناہوں پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود اور دوسرا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو اللہ کے ولی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ چھوٹے موٹے ووٹر ہوتے ہیں، کارکن، ہماری پارٹی کے رہنما، ان کے خلاف اگر کوئی آدمی اقدام کرتا ہے تو سیاستدان کو غصہ آتا ہے، اچھا ہمیں اتنی بے بس سمجھ لیا ہے اس نے، جا کے یہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے کارکن کو مارتا ہے، چھیڑتا ہے۔
تو اللہ عز و جل کو اپنے پیارے بندوں پر غیرت آتی ہے کہ میرے پیارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ۔ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے، میاں عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک چڑیا اوپر سے گزر رہی اور بیٹھ ماری اس نے، حضرت کی پیشانی پر پڑ گئی۔ تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ نے غصے سے دیکھا، چڑیا اسی وقت گر گئی۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی بے ادبی، ہاں بڑے اللہ والے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جا کر اس کو مار دیتا تماچا تو ہماری طرف سے ایک قسم کا بدلہ ہو جاتا، جب ہم بدلہ لے لیتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہوتا۔ اللہ کا غضب تب نازل ہوتا ہے جب ایک کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے کی طرف سے دشمن کی کارروائیاں ہو رہی ہیں دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور تباہی کے دہانے کھڑا کرتے ہیں ان کو۔ تو برادران عزیز، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت مبارکہ بہت کمال کا اثر ہے اس میں۔ دشمنوں کے خلاف آپ اس کو پڑھیں، صبح کے وقت میں آپ کا کوئی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے اس کے لیے بھی مجرب صبح کے وقت 100 مرتبہ، اور اگر روزی کی پریشانی ہے اس کے لیے بھی مجرب، اگر دشمنوں کے لیے خدا کی کفایت مطلوب ہے تو اس کے لیے بھی مجرب ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔